بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طالبات، آج ہم کلاس 7 باب چہارم کا چھٹا لیسن حقوق العباد پڑھیں گے۔ اس سبق میں ہمارے پاس 4 ٹاپکس واضح ہیں۔ سب سے پہلے ہم حقوق العباد کا مفہوم واضح کریں گے۔ حقوق حق کی جمع ہے، عباد عبد کی جمع ہے، جس کے معنی بندہ کے ہیں۔ حقوق العباد سے مراد بندوں کے وہ حقوق ہیں جن کا ادا کرنا فرض ہے۔ ان میں والدین، اولاد، پڑوسی، رشتہ دار، مہمان، مریض، مسافر، خادم وغیرہ شامل ہیں۔ اسلام نے حقوق العباد کی ادائیگی پر بہت زور دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے حقوق تو معاف کر دے گا، لیکن بندوں کے حقوق کو جب تک حقدار معاف نہیں کریں گے، اللہ تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ حقوق اللہ اور حقوق العباد 2 طرح کے حقوق ہم پر لازم ہیں۔ ان میں سے اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دے گا، لیکن حقوق العباد معاف نہیں کرے گا۔ تو آئیے عزیز طالبات دیکھتے ہیں کہ ذیل میں رشتہ داروں، مہمانوں اور مریضوں کے حقوق کا تذکرہ کس طرح سے کیا گیا ہے۔ اس سبق پر ہم مختصر انداز میں آسان الفاظ میں روشنی ڈالیں گے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں رشتہ داروں کے حقوق۔ ہمارا دین ہمیں رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کرتا ہے۔ اگر رشتہ دار مالی لحاظ سے کمزور ہوں تو ان کے مالی مدد کرنا، بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنا، غم اور خوشی کے موقعوں پر ان کا ساتھ دینا اور ان کی دیگر ضرورتوں کا خیال رکھنا رشتہ داروں کے حقوق ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے رشتہ داروں کے حقوق ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے سورہ بنی اسرائیل میں، وَآتِ ذِی الْقُرْبىٰ حَقَّهُ، اور رشتہ داروں کو ان کا حق دو۔ رشتہ داری جوڑنے سے اللہ تعالیٰ انسانوں کے رزق میں فراخی اور وسعت پیدا کر دیتا ہے، اور رشتہ داری کا خیال رکھنے والے کی عمر میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے۔ رشتہ داری اور صلہ رحمی اختیار کرنے والوں کے رزق اور عمر میں بے انتہا برکت اور اضافہ ہوتا ہے۔ قطع رحمی کرنے والے کا رزق کم ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جس کو یہ پسند ہو کہ اس کی روزی میں وسعت اور اس کی عمر میں برکت ہو تو اس کو چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، لا يدخل الجنۃ قاطع، رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ تو عزیز طالبات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک زندگی قیامت تک امت کے لیے بہترین عملی نمونہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک فرماتے، ان کی خبر کھیری فرماتے، ان کی مالی مدد کرتے، ان کے کام آتے، ان کی ضرورتوں کا خیال رکھتے۔ روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رضائی بہن حضرت شیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب ملنے آتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھڑے ہو جاتے، اپنی چادر مبارک بچھا دیتے اور انہیں اس پر بٹھاتے۔ جب تک رہتی حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صرف ان سے باتیں کرتے، اپنا کان مبارک انہی کی طرف کیے رکھتے۔ جب جانے لگتی تو سواری پر سوار ہونے میں مدد کرتے، تحفے دے کر رخصت کرتے، دور تک چھوڑنے جاتے۔ یعنی کہ انہوں نے اپنی زندگی میں لوگوں کو یہ سبق دیا کہ عورتوں کی اور بہن بھائیوں کی اور بیٹیوں کی کس طرح سے عزت اور حفاظت کرنی چاہیے۔ تو آئیے بچوں ہم اگلا ٹاپک دیکھتے ہیں، مہمانوں کے حقوق۔ اسلام نے مہمانوں کو اللہ تعالیٰ کی رحمت قرار دیا ہے اور ان کے حقوق ادا کرنے کی تاکید کی ہے۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بے حد مہمان نواز تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آتا
تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خوب خدمت کرتے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے، اس کی بات کا کبھی برا نہ مناتے، اسے عزت و تکریم سے رخصت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو، اس پر لازم ہے کہ مہمان کا احترام کرے۔ مہمان نوازی تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی سنت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مہمان نوازی، جذبہ اثار اور قربانی کا بہترین نمونہ ہے۔ خود بھوکے رہتے اور دوسروں کو کھلاتے، کئی دن تک گھر میں فاقے رہتے، چولہا نہ جلتا، لیکن سائل کبھی اس در اقدس سے خالی نہ گیا۔ سربراہ مملکت ہونے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات نے کبھی سیر ہو کر کھانا نہیں کھایا، لیکن دوسروں کی ضروریات کا ہمیشہ خیال رکھا۔ ایک دفعہ بھوکا شخص بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضر ہوا اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی حاجت بیان کی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر پانی کے علاوہ کچھ نہ تھا۔ ایک صحابی نے اسے اپنے ہاں مہمان ٹھہرا لیا۔ گھر پہنچے تو معلوم ہوا کہ کھانا صرف بچوں کے لیے کافی ہے۔ انہوں نے اپنی بیوی سے کہا کہ بچوں کو بہلا کر بھوکا سلا دو، اور جب مہمان کے ساتھ کھانا شروع کر دیا جائے تو کسی طرح سے چراغ بجھا دینا، تاکہ مہمان یہی سمجھے کہ ہم کھانے میں شریک ہیں۔ ایسا ہی کیا گیا۔ مہمان نے پیٹ بھر کر کھانا کھایا اور میزبان بھوکے رہے۔ اگلے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان صحابی سے فرمایا کہ تمہاری مہمان نوازی اللہ تعالیٰ کو بہت پسند آئی۔ ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مہمانوں کو خندہ پیشانی سے خوش آمدید کہیں، انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت سمجھیں، ان کی خدمت کرنے میں کوئی کوتاہی نہ کریں۔ مہمان کو بھی چاہیے کہ میزبان کی کوئی ایسی فرمائش نہ کرے جس سے وہ پریشان ہو، اس کے ہاں زیادہ دن قیام نہ کرے، قیام کے دوران کوئی ایسی حرکت نہ کرے جس سے میزبان کی عزت پر حرف آتا ہو یا اس کے لیے پریشانی کا باعث ہو۔ مہمان نوازی اسلامی معاشرے کا حسن ہے، ہمیں چاہیے کہ اس حسن کو برقرار رکھیں۔ تو آئیے طالبات نیکسٹ ٹاپک دیکھتے ہیں، مریضوں کے حقوق۔ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پر حق ہے جب وہ بیمار پڑ جائے تو وہ اس کی عیادت کرے۔ بیماروں کی خدمت کرنا، ان کی دیکھ بھال کرنا، ان کے علاج معالجے میں مدد کرنا اور ان کی شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنا، ان کے حقوق ہیں جن کا خیال رکھنا فرض ہے۔ حدیث قدسی ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ اے ابن آدم، میں بیمار تھا، تو نے میری عیادت نہیں کی۔ بندہ کہے گا، اے پروردگار، آپ ساری کائنات کے رب ہیں، بھلا میں آپ کی عیادت کیسے کرتا؟ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرا فلاں بندہ بیمار تھا اور تو جانتا تھا، مگر تو نے اس کی عیادت نہ کی۔ اگر تو اس کی عیادت کرتا تو مجھے بھی وہیں پاتا۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں آپ دیکھ لیں کہ مریضوں کے حقوق کتنے زیادہ ہیں۔ بیماروں کی عیادت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا گو رہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کے لیے صبح کے وقت جاتا ہے تو شام تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور جو مسلمان شام کو عیادت کرتا ہے تو صبح تک 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں۔ تو آپ دیکھ لیں کہ دعا اللہ تعالیٰ کے فرشتوں کی طرف سے ہے، تو بیماروں کی عیادت کرنے میں اللہ تعالیٰ کا کتنا بڑا ثواب ہمارے لیے موجود ہے۔ بیمار لوگوں کی عیادت کرنے سے اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، عیادت کرنے والے کے گناہ مٹ جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نورانی مخلوق عیادت کرنے والے کے لیے دعائے مغفرت کرتی رہتی ہے۔ تو عزیز طالبات، ہمیں بھی چاہیے کہ ہم مریضوں کی عیادت کے لیے ضرور جائیں، ہو سکے تو ان کے لیے پھولوں کا تحفہ لے کر جائیں، ان کو حوصلہ دیں، ان کی خدمت کریں اور ہمدردی سے پیش آئیں۔ اگر انہیں مالی ضرورت پیش ہو تو
اپنی طاقت کے مطابق پوری کر دی جائے۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی شفا یابی کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور ان کے پاس زیادہ دیر نہ بیٹھیں تاکہ انہیں تکلیف نہ ہو۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حقوق العباد کو کتنی اہمیت دی ہے، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی سے ہمیں اس سے بہت مثالیں ملتی ہیں۔ اب عزیز طالبات، ہم دیکھتے ہیں کہ تفصیلی جوابات کے بارے میں اسلامی تعلیمات کی روشنی میں حقوق العباد واضح کریں۔ یہ پہلا سوال، تفصیلی سوال، اس کا جواب صفحہ نمبر 78 پر پہلا پیراگراف ہے۔ سوال نمبر 2، رشتہ داروں کے حقوق کی کیا اہمیت ہے؟ تو اس کا جواب پیج 78 پر ہی دوسرا پیراگراف ہے۔ سوال نمبر 3، مہمان نوازی کی کیا اہمیت ہے؟ تو عزیز طالبات، اس کا جواب پیج 79 پر دوسرا پیراگراف۔ اور سوال نمبر 4، مریضوں کے کیا حقوق ہیں؟ اس کا جواب صفحہ نمبر 80 پر دوسرا پیراگراف ہے۔ تو عزیز طالبات، مختصر سوالات کے جواب۔ مریض کی عیادت کرنے کی فضیلت بیان کریں۔ صفحہ نمبر 80 پر سیکنڈ پیراگراف، بیماروں کی عیادت کرنے والوں کے لیے اللہ تعالیٰ کے فرشتے دعا گو رہتے ہیں۔ یہ پیراگراف آپ لکھیں گے اس کے جواب میں۔ اور قطع رحمی کرنے والے کے بارے میں حدیث شریف میں کیا وعید آئی ہے، یہ آپ پیج نمبر 78 پر آخری پیراگراف میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے سے منع کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی لا يدخل الجنۃ قاطع۔ یہ اس کا ترجمے کے ساتھ یہ سیکنڈ شارٹ کوشچن کا آنسر ہے۔ مہمان کی عزت کرنے کے بارے میں کوئی حدیث مبارکہ بیان کریں۔ سوال نمبر 3، اس کا جواب مہمانوں کے حقوق کے بارے میں پہلا پیراگراف میں جو حدیث دی گئی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ۔ جو کوئی اللہ تعالیٰ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہو اور اس پر لازم ہے کہ مہمان کا احترام کرے۔ اس کے بعد چوتھا سوال، مریض کی عیادت کے کوئی 2 آداب بیان کریں۔ یہ پیج 80 کے اوپر صفحہ نمبر 80 کے اوپر آخری پیراگراف ہمیں چاہیے کہ ہم مریضوں کی عیادت کے لیے ضرور جائیں، ہو سکے تو ان کے لیے پھولوں کا تحفہ لے کے جائیں۔ ان کو پوائنٹس میں بنا کر آپ لکھیں گے۔ حضور کرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مہمانوں سے کیسا سلوک کرتے تھے؟ پانچواں سوال، اس کا جواب ہمارے پاس مہمانوں کے حقوق میں پیج 79 پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جب بھی کوئی مہمان آتا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی خوب خدمت کرتے، اس کی ضرورتوں کا خیال رکھتے اور اس کی کسی بات کا برا نہ مناتے اور اسے عزت و تکریم سے رخصت کرتے۔ تو پیارے بچوں، ہمارا آج کا سبق یہاں پر ختم ہوتا ہے۔ آپ ان کے سوالات کو یاد بھی کیجیے گا اور کاپی میں اچھے طریقے سے نیٹ کاپی میں آپ لکھیں گے بھی۔ شکریہ۔